جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو یقیناً وہ حدود و قیود سے آزاد ذات ہے، وہ جسم و صورت سے بالکل آزاد ذات ہے، نہ وہاں جسم کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ چہرے کا تصور کیا جا سکتا ہے، پھر بھی دیدار الہی کا اشتیاق چہ معنی دارت ہے۔ جب ایک صورت ہی نہیں ہے تو اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ جب ایک چہرہ ہی نہیں ہے تو اس کو دیکھا کیسے جائے گا؟ تو پھر اس کا حل کہاں سے میسر آئے گا؟ تو اس کا حل پھر ایک ہی جگہ سے ہے کہ جس کی زبان سے قرآن کی یہ آیت ہمیں ملی، کیوں نہ اسی مصطفیٰ کریم کے در پر ہی دستک دے کے پوچھا جائے کہ آقا جی اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث شریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑا اور سیدھا بارگاہ سید الانام میں لے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ابی ہریرہ پاگل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں عمر، ابی ہریرہ نے کیا کیا ہے؟ یہ حوالے کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو مدینے کی گلیوں میں چلتا دیکھا ہے، تو یہ پاگل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر، ابی ہریرہ پاگل نہیں ہوا، ابی ہریرہ سچ کہتا ہے، ابی ہریرہ سچ کہتا ہے۔ اگلا حصہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بعض اوقات ہم پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ کیفیت ہر وقت ہمیں میسر نہیں رہتی، تو آپ نے کہا کہ اے صحابہ کرام میری مجلس میں جو کیفیت آپ پر طاری ہوتی ہے خاص وقت میں، اگر وہ ہر وقت آپ پر طاری ہو جائے تو مدینے کی گلیاں فرشتوں سے بھر جائیں اور وہ آپ کی سلامی کو اترتے رہیں۔ یہ کیفیت ہر وقت نہیں ہو سکتی، یہ خاص لمحات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاص لمحہ حضرت ابی ہریرہ پر آیا تو نبی پاک نے فرمایا نہیں عمر، ابی ہریرہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر نے سوالیہ نظروں سے آقا کریم کو دیکھا تو آپ نے فرمایا انی میرات الرحمن من رانی رال حق، میں اللہ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا سمجھو اس نے خدا کو دیکھا۔ اب یہ جو فیضان ذات مصطفیٰ کریم ہے یہ رکا نہیں، یہ تھما نہیں، نبوت رک گئی ولایت رکی نہیں، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ فیضان جدر جدر منتقل ہوتا رہا۔ ایک چیز یاد رکھیں، عبادات اپنی جگہ ہیں مگر عرفان اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک محبت رسول کا نور دل میں نہ اتر جائے۔ یہ نور صرف بارگاہ رسالت سے تقسیم ہوتا ہے اور بارگاہ رسالت سے بانٹا جاتا ہے۔ تو یہ پھر تقسیم ہوتا ہوتا پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو اہل تصوف و اہل طریقت کہلاتے ہیں ان میں یہ منتقل ہوتا چلا گیا اور اس کے دو دروازے کھولے گئے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے حضرت سلیمان فارسی کے راستے اور دوسرا حضرت علی کے راستے کے ذریعے حضرت حسن بصری کے راستے۔ تو یہ سلسلہ نقشبندیہ جب چلتا چلتا آگے چلتا گیا تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے جنہیں حضور غلام محی الدین غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ فرمان الہی اللہ تعالیٰ مخصوص کر لیتا اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ یہ تخصیص کس بات میں ہوتی ہے؟ اب یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، اللہ فرماتا ہے میں مخصوص کر دیتا ہوں ان لوگوں کو جن کو میں چاہتا ہوں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے کسب کو سامنے نہیں رکھا، چاہت کو سامنے رکھا، چاہت کو سامنے رکھا ہے۔ اور چاہت جو ہے یہ کسب پر نہیں ہوتی، یہ اتباع اور محبت پر ہوتی ہے۔ اصل میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرشتوں کو رب نے فرمایا حضرت آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں پڑ گئے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ سجدہ تعظیم تھا۔ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دو باتیں اس کے ذہن میں تھی، ایک یہ کہ میں تخلیق کے اعتبار سے ان سے بہتر ہوں، دوسرا میری کمائی بہت زیادہ ہے، میں نے بہت عبادت کی ہوئی ہے۔ اب دیکھو عبادت اور کمائی کو سجدہ تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ ضائع کر بیٹھا، اور جنہوں نے اپنی کمائی کو نہیں دیکھا مالک کے فرمان کو دیکھا، جھک گئے، رب کریم نے ان کی اس نورانیت کو اور معصومیت کو قائم رکھا اور فرشتے رہے۔ بات کسب کی نہیں ہوتی ہے، بات مالک کی تابعداری کی ہوتی ہے۔ تو آج اب دیکھیں حضور غزنوی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرشد کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے غزنی والے بیٹے اب تو نے افغانستان نہیں جانا،
تم نے ادھر ہی رہنا ہے. تو انہوں نے افغانستان میں کئی یعنی مربع زمین کو چھوڑ کر اپنے پیر کے حکم پر جب سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے جب میں کو مٹایا تو پھر کیا ہوا کہ من کی دنیا آباد ہوئی. جب من کی دنیا آباد ہوئی تو اللہ کے انوار اور نبی پاک کا فیضان جب ان کے سینے میں منتقل ہوا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیریہ شریف کی یہ چوٹی لاکھوں انسانوں کی عقیدتوں کا قبلہ بنا ہوا ہے. ایک سر کا سجدہ ہوتا ہے، ایک محبت کا سجدہ ہوتا ہے، ایک جسم کا طواف ہوتا ہے اور ایک عشق کا طواف ہوتا ہے. بس آخری بات ایک خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ایک شخص آیا. جب وہ ان کے پنڈال سے گزرا، سین سے گزر کے بیٹھک تک جب تک آتا تو جو دربار کے خدام تھے ملنگ مرید وہ باہر بیٹھے مجلسیں لگائے ہوئے، ان کے حلقے لگے ہوئے ہیں اور حق فرید سچ فرید کے نعرے بلند کر رہے تھے. حق فرید اور سچ فرید کے. وہ شخص حضرت بابا فرید کے دربار میں آ کے ایک دم، وہ چونکہ اس کے پاس علم تھا، دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ یعنی اس کا ذہن جو نا تو وہ علم کا یعنی علم زدہ تھا، عشق زدہ نہیں تھا. تو اس نے آ کے کہا بابا فرید یہ کیا شرک شروع کروایا ہوا ہے، ان مریدوں کو اللہ کا ذکر نہیں کرواتے اور تیرے نام کا ذکر کرتے ہیں، ان کو تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ حق فرید سچ فرید کیوں کہتے ہیں، یہ حق اللہ سچ اللہ کیوں نہیں کہتے. بابا فرید نے کہا بیٹے بیٹھ جا. انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک کی آیت ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ. 40 سال میں نے اللہ کا ذکر کیا، 40 سال میں نے اللہ کو یاد کیا. وہ فَاذْكُرُونِی کا مرحلہ تھا. 40 سال کے بعد جب اللہ نے میرا ذکر قبول کیا تو اب یہ اذکرکم کا مسئلہ ہے، اب یہ اللہ میرا ذکر کروا رہا ہے. میں 40 سال اللہ کا ذکر کیا تو آج تب میرا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ میرا ذکر نہ ہوتا اگر میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہوا ہوتا. وہ فَاذْكُرُونِی کا مرحلہ تھا، یہ اذکرکم کا مرحلہ ہے، کیونکہ رب نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. 40 سال میں نے رب کا ذکر کیا، اب رب میرا ذکر کر رہا ہے. تو یقیناً اس نے خود تو نہیں کرنا، بندوں سے کروانا ہے، اپنے بندوں کی زبانوں پہ ذکر جاری کروانا ہے. اسی طرح جب حضور غزنوی سرکار محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کمال یہ تھا کہ بس آخری باتیں فرمایا کرتے تھے میں اس پیر کو پیر ہی نہیں سمجھتا جو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مرید کو نظروں سے اوجھل کر دے. اتنی صاحب کمال شخصیت. یہ دعویٰ اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر اور اس کی پشت پر کوئی نورانی ہاتھ موجود نہ ہو، کوئی نورانی طاقت موجود نہ ہو. اور آخری عمر میں وہ ہر وقت حضوری کے حال میں رہتے تھے. بس ایک آخری کرامت میں بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. سائیں صدیق جلال پور جٹاں کا اب بھی زندہ ہے، موجود ہے. اس نے کہا کہ میں نیریہ شریف گیا، تقریباً یعنی 65 66 67 کی بات ہے، گاڑیاں بہت کم ہوتی تھیں، رات کو ایک بس چلا کرتی تھی. اس نے رات 1-2 بجے ہمیں تراڑکھل اتارا. جب دربار میں پہنچا تو سحری کا وقت تھا. ایک بندہ میرے ساتھ اور تھا، اس کو تو میں نے مسجد میں لٹا دیا اور میں جو موجودہ یہ تالاب ہے اس کے پاس بیٹھ گیا. اور میں نے دل ہی دل میں سوچا رستے بندہ مر جائے تو پیرانوں کی پتہ لگنا ہے. سبحان اللہ. صبح جو ہی غزنوی سرکار آ کے بیٹھے تو دیکھتے ہی کہنے لگے کیوں سائیں صدیق زندہ پہنچ گئے ہیں دربار، مرے آتے نہیں رستے پہنچ گئے ہیں زندہ. تو کہتا ہے کہ پیروں کو کیا پتہ چلے گا، تو جس سٹاپ پہ رکا مجھے پتہ ہے، تم نے جہاں چائے پی میں نے مجھے پتہ ہے، تو جہاں رکا ٹھہرا مجھے ایک ایک وقت کا وہاں سے لے کر یہاں تک میں تیرا پیرا کرتا ہے. یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قوت تصرف عطا فرماتا ہے. یہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی اور ہے بھی بے ادبی کہ میں حضرت صاحب کی موجودگی میں اتنی جسارت کر رہا ہوں. یہ ان کی شفقت ہے کہ مجھ جیسے ایک حقیر چھوٹے سے انسان کو اتنی شفقت کر کے اتنا درجہ دیتے ہیں، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور محی الدین غزنوی یہ نہ بھی کہیں کہ یہ میرا بیٹا، اتنا کہتے ہیں یہ میرے در کا ایک نوکر ہے تو میں کہتا ہوں یہ میری نجات ہو جائے گی.